فیض احمد فیض نے کمال بات کی، وہ کہتا ہے مقام فیض راہ میں کوئی جچا ہی نہیں، مقام فیض راہ میں کوئی جچا ہی نہیں، جو کنویں یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ یہ ہے حضور کی محبت۔ اور جن ماؤں کی ہم بات کر رہے ہیں نا، ہم یہ سوچتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ پتہ نہیں کون سی دنیا کی باتیں ہوتی ہیں، ایسا بھی کیا ممکن ہے۔ حضرت ام خنساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ باپردہ ہو کر اپنے بیٹے کی لاش پر آئی نا، جب آپ کے بیٹے شہید ہو گئے میدان احد میں، تو آپ پورا پردہ کر کے جب اپنے بیٹے کی لاش پر آئی نا، تو لوگوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا مائی جی آپ کا بیٹا دنیا سے چلا گیا، آپ پھر پردے کا خیال کرتے ہوئے باپردہ ہو کر بیٹے کی لاش پر آئی ہیں۔ تو مائی صاحبہ نے جو جواب دیا نا، وہ قیامت تک امت مسلمہ کی بیٹیوں کے لیے منارہ نور ہے۔ مائی صاحبہ کہنے لگی، او میرے حبیب کے غلاموں، میں نے بیٹا کھویا ہے، شرم و حیا تو نہیں کھویا۔ ہم کہتے تھے یہ پتہ نہیں کون سی باتیں، کیسے ممکن ہے کہ ایک ماں اپنے بیٹے کی لاش پر آئے اور جزا فضا نہ کرے۔ پھر ہم نے ابھی 3-4 دن پہلے دیکھا کہ جناب جب مبشر بھائی کی والدہ نے ہم سے بات کی نا، تو انہوں نے کہا میں نے ان سے تعزیت کرنی چاہیے، تو انہوں نے کہا آپ تعزیت کیوں کر رہے ہیں، مجھے مبارکباد دیں کہ مجھے اللہ نے شہید کی ماں بنایا ہے۔ تو یقین جانے مجھے اپنے کانوں پر ایک مرتبہ تو یقین نہیں آیا کہ اس دور میں، یہ دور جیسے کہا جاتا ہے کہ جناب یہ مادیت پرستی کا دور ہے، یہاں جناب کوئی پتہ نہیں، اب دو لوگوں کو دین کا کیا پتہ۔ لیکن جب میں نے سنا کہ ایک ماں اپنے جوان بیٹے کی شہادت پر یہ کہہ رہی ہے فخر سے کہ مجھے مبارکباد دو، اللہ نے مجھے شہید کی ماں بنایا ہے۔ اور علامہ اقبال کہتا ہے ہر دو بمنزل رواں، ہر دو امیر کارواں۔ اقبال کہتا ہے جب بھی تم حضور کی محبت کے لیے نکلو گے نا، تمہیں ہر قدم پر 2 چیزوں کا سامنا ہوگا۔ اقبال وہ کیا ہے؟ کہتا ہے ایک عقل اور ایک عشق۔ کہتا ہے عقل یہ کہے گی چھڑ جا کے کی کرنا، چھڑ اٹھے جناب اینج ہو جائے گا، دنیا تو چلا جائے گا، حضور کے ناطے چلا جائے گا، ایک ہی ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا، پکڑیا جائے گا۔ ایک مولوی نے اپنی گل بڑھائی ہوئی، انہوں نے اپنی گل کٹی ہوئی۔ اقبال کہتا 2 چیزاں برابر آ جان گی، عقل کے اندر کہ جدوں بھی تسی نکلو گے نا حضور کی محبت واسطے تے 2 چیزاں سامنے تواڈے نال آ جانگیاں، ایک عقل تے ایک عشق۔ عقل کہے گی چھڈ گھر بیٹھے ہیں، آرام نال بیٹھے ہیں۔ یہ واقعہ بھی ہے پورا حضرت ابو خیثمہ انصاری والا۔ حضور مقام تبوک کی طرف جدو تشریف لے گئے نا، تے حضرت ابو خیثمہ انصاری پیچھے رہ گئے، اور یہ جدو گھر آئے تے انہوں نے دیکھا گھر پانی کا چھڑکاؤ ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، اور جناب کھانا لگیا ہویا، گھر والی نے سارا کچھ تیار کر کے رکھا ہویا۔ تے جدو آپ کھانا کھان لگے نا، تازی روٹیاں سامنے پئیاں، تے کھانا کھان لگے تے خیال آیا حضور تا مقام تبوک کی طرف تپتے صحراواں وچوں گزر کے جا رہے ہون گے، تو آپ نے اسی طرح کھانا بندیا اور اپنے موٹے ہوتے لٹکایا اور چل پہ حضور دے پیچھے۔ تے اقبال کہندا پھر انہاں کول بھی 2 چیزاں آ گئی، عقل بھی آ گیا تے عشق بھی آ گیا۔ اقبال کہندا جدو عقل آئی تے وہ کہنے لگی چھڈ حضور نہ اتنا بڑا لشکر جا رہا، تو نہ نہیں کیا تا خیر ہے۔ عشق آتا ادھر چلی عقل بہیلا می برد، عقل آکے رہن تے پیچھے ہٹ، عشق برد کشاں کشاں، عشق پیچھو دھکا لاوے چلو تھے چلیے جتے حضور جا رہے ہیں، چلو تھے چلیے جتے حضور جا رہے ہیں، چلو تھے چلیے جتے حضور جا رہے ہیں۔ اسی طرح اسی واقعے کے اندر حضرت ابو ذر غفاری دا اونٹ زخمی ہویا تو عذر بھی بن گیا کہ سواری بھی موجود نہیں، اور جناب اٹھ دا علاج بھی کراندے رہا، لیکن اٹھ جابر نہ ہو سکیا، صحیح نہ ہو سکیا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے نا اس طرح اپنا سامان بندیا تے سر ہوتے رکھیا تے حضور کی طرف چل پے۔ صحرا دے وچ
تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ دوروں ایک سایہ نظر آ رہا. آپ نے فرمایا وہ سایہ نہیں وہ ابو ذر آ رہا. انہوں کو بھی عذاب آنے سن کہ یار میرے کو سواری کوئی نہیں, اتو ہی واپس لوٹ جاواں یا ایتھے ہی رہ جاواں, لیکن عقل بہیلا نہیں برد. عقل اختی چونکے چناچے رہن دے کس طرح ہوئے گا. عشق برد کشاں کشاں, عشق اگدا چل چکی اتھے جتے حضور تشریف لے کے جا رہے ہیں. اور عشق کی سی نا عقل والے تو سارے گھر بیٹھے رہے, عقل والے تے سارے آکیا کوئی گل نہیں جی اسی احتجاج کر کے گھر مڑاواں گے. او تا ویل چیئر تے بابے دے بیٹھے وچ عشق کی سی نا جڑا انہوں چک کے فیض آباد وچ لے گیا. اور وہ ویل چیئر تے بابا جی دے بیٹھے ہوئے بابا جی وچ عشق کی سی نا جڑا انہوں نے چک کے پھر ناموس رسالت واسطے فیض آباد دے مقام ہوتے جا کے بٹھا دیتا. اور جناب جدو تے شیلنگ ہوئی تے جناب جدو تے گولیاں چلیاں اسی کیا جناب حالات خراب ہو گئے. آپ نے فرمایا مزہ ہی ہونا آیا حضور دے نام تے ساری زندگی کھادا, جان دین دی باری آ گئی, اور کسی نے پیچھے نہیں ہٹنا. تے پھر اساں دیکھا کہ جان بھی دیتی اور حضور دے نام تے دیتی اور جانا چلیاں بھی گئیاں, لیکن اے آکھیا مارو مارو مار بکاؤ تے میرا عشق نشے وچ آیا. جس طرح مشکلیں بدیاں اس طرح عشق زیادہ دلیر ہو کے سامنے آندا رہا. اور علامہ اقبال آخدا عاشقانے ہو سے خوباں خوب تر. اقبال کہتا جدو عقل صفاق ہو کے ظالم بن کے اور یہاں کے اسی معراج شریف کے جلوس کے اتنے بھی پھیرے نہ کرنیاں اور رنم لگا نہیں دینا کہ جدو عقل صفاق ہو کے سامنے آ جاوے تو پھر کی کرتا عشق زیادہ دلیر ہو کے اس کے سامنے ہو کے کھڑا ہو کے کہندا کہ ستم کرے درا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. وہ کہتا ہو تیرے کو گوڑیاں مک سکتیاں ساڑیاں زبانہ اور ساڑے بندے نہیں مک سکتے کہ جڑے نعرہ لا نام دے مصطفیٰ چہرہ اے بدتہا. اور تواڈے کولوں کوئی شے ایسی بچی نہیں, تسی شروع تو لے کے اج تک مسلمانوں نو مار دے آئے ہو اور جناب مار دے رہو گے. تساں عراق کشمیر لبنان فلسطین برما ہر جگہ ماریا, اے جذبہ مک نہیں سکتا, اے جذبہ کدی نہیں مک سکتا. اقبال کہتا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا. اقبال کہتا یہ موت کو نہیں ڈرتے, اگر موت کو ڈرتے ہوندے تو اسی پھر اتنے آگے کھڑے ہوندے, تو اسی پھر آگے سامنے بیٹھے ہوندے, وہی گلاں ہو رہی ہوندیاں. اے موت کو نہیں ڈرتے یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. اے تہاڈی کوشش کدی کامیاب نہیں ہو سکتی کہ حضور دے غلاماں دے دلاں وچ حضور دی محبت کڈی جا سکے. اے نہیں ہو سکتی. یہ تو زیادہ دلیر ہو کے پھر میدان وچ کھڑے ہوں گے اور پھر یہ کہیں گے کہ لبے بام بھی پکارا, لبے بام بھی پکارا, سرے دار بھی صدا دی, میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں. اور یہ خالی یہ نہیں ہے, ایک شروع تے واقعاتاً میدان صحابہ واپس آئے جدو کسی نے آ کے حضور کو اطلاع دیتی یا رسول اللہ اور لشکر کفار دوبارہ ارادہ رکھتا غلط ارادہ رکھتا کہ مدینہ پاک کی چڑھائی کریے. تو حضور نے حضرت بلال کو آواز دیتی کہ بلال اذان دیو. جدو حضرت بلال نے اذان دیتی تو سارے صحابہ پھر جمع ہو گئے. پھر صحابہ جمع کس حال ہے جو ہے ذرا سنو. ایک ایک صحابی نو 70 زخم لگے ہوئے اور زخم کس چیز دے لگے ہوئے, تلوار تیر تے نیزیاں دے, اور خون بہ رہا, پنڈلیاں ٹوٹیاں ہوئی ہیں, بازو ٹوٹے ہوئے ہیں اور کسی دے شانے نہ بازو موجود ہی نہیں, اور جناب زخم دے نہ چورن. تے پھر آگے صحابہ نے عرض کی تھی, میرے آقا مولا نے فرمایا بھئی کفار دا لشکر دوبارہ ارادہ رکھتا مدینہ پاک تے چڑھائی دا, تے کی ارادہ تہاڈا؟ تے صحابہ نے عرض کی تھی لبیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ اسی حاضر ہاں, اسی حکم دیو اسی گھوڑے سمندر پا دیں گے. سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالم من شیتا آدھے من شیتا خود من اموالنا ما شیتا وعدنا ما شیتا. یا رسول اللہ او تے کھڑیا, اسی حکم دیو اسی گھوڑے سمندر پا دیں گے, اسی حکم دیو اسی کس طرح جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں نے اے اظہار کیتا کہ جڑے منافق سن جدو این حضور تے تلوار اور تیرہ نال حملہ ہو رہا سی, این اس وقت منافق مسجد نبی میں نمازاں پڑھ رہے سن اور نمازاں پڑھ رہے سن اور یہ کہہ رہے سن آؤ اللہ کے دین کی باتیں کریں. اور آؤ اقبال کہتا مغز قرآن روح ایمان جان دین. اقبال کہتا قرآن دا مغز قرآن روح ایمان دی روح
مغز قرآن روح ایمان جانے دی دین دی جان ہست ہوپے رحمت للعالمین. اقبال کہتا ہے سارا کچھ حضور کی ذات ہے اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہماری سیاسی اور عسکری قیادت کو امریکہ اور نیٹو کی غلامی سے نکال کر اور ہمارے تمام ذمہ داران کو امریکہ اور نیٹو کی غلامی سے نکال کر اپنے حبیب کی غلامی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.